Assalamu alaikum students. I hope that you must all be doing very well and doing great with your web design and development course. کورس ہمارا کافی زیادہ کور ہو چکا ہے. ہم اپنے کورس کی کچھ میرے خیال میں لاسٹ تھرڈ میں موو کر چکے ہیں اور کافی آپ جاوا سے بھی اب تک فیملیئر ہو چکے ہیں اور اس کے اندر ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی کانسیپٹس ہم لے رہے ہیں. ڈفرینٹ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹیکنالوجیز ہم نے ابھی تک جو ڈسکس کی ہیں ان میں سرولیٹس ہم نے کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں اور جیسا لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اب جاوا سرور پیجز پہ موو کر رہے ہیں. ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر جو جاوا کی اوور آل انٹرپرائز اپلیکیشن آرکیٹیکچر ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں سرولیٹس ہیں, اس میں جے ایس پیز ہیں, اس میں انٹرپرائز جاوا بینس ہیں, جاوا سرور فیسز ہیں, ڈیٹا ایکسیس کے لیے ان کے علیحدہ آبجیکٹس اور ڈفرینٹ طریقے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک انٹرپرائز اپلیکیشن آرکیٹیکچر کے سینیریو میں آتی ہیں. ابھی تک جو ہم کام کر رہے ہیں دیٹ از موسٹلی ریوالونگ اراؤنڈ دا ویب ٹیئر. ہم آگے جا کے اس ڈیزائن پہ فردر بھی ڈسکشن کریں گے, لیکن جنرلی جب آپ ایک اپلیکیشن بناتے ہیں تو اٹ از کمپوز آف سرٹن ٹیئر. یو ہیو اے ویب ٹیئر وچ از یوز ٹو سرو کلائنٹس تھرو دیئر براؤزرس, اینڈ دین یو ہیو این اپلیکیشن ٹیئر جس پہ آپ کی بزنس لاجک رن کر رہی ہوتی ہے, اینڈ دین یو ہیو اے ڈیٹا بیس ٹیئر. So right now what we are concentrating on is about the web tier. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویب ٹیئر کیا ہوتا ہے. ویب ٹیئر وہ ہے جہاں سے یوزر نے انٹریکٹ کرنا ہے, بیکاز دس از اے ویب بیسڈ اپلیکیشن. اپلیکیشن بہت طرح کی ہو سکتی ہے. وی کین ہیو اے جی یو آئی بیسڈ اپلیکیشن, سوئنگ جی یو آئی بیسڈ اپلیکیشن, وی کین ہیو اے کنسول بیسڈ اپلیکیشن, اینڈ ہیئر وی آر ان دس کورس آر ٹاکنگ اباؤٹ ویب بیسڈ اپلیکیشن. ویب بیسڈ اپلیکیشن میں فرنٹ اینڈ جو ہوتا ہے وہ جنرلی یوزر اپنے ایک براؤزر میں دیکھتا ہے, اور جب براؤزر میں فرنٹ اینڈ دیکھتا ہے تو جاوا کی جو ٹیکنالوجیز ہمارے سامنے آتی ہیں وہ سرولیٹس, جاوا سرور پیجز اینڈ جاوا سرور فیسز ہیں جو کہ یوزر کو فرنٹ اینڈ یہ سرو کرتی ہیں ویب براؤزر کی فارم میں. پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے سرولیٹس پہ بات کی ہے. سرولیٹس جو ہیں وہ ایک جاوا کی کلاس فائل ہوتے ہیں, اور جاوا کی کلاس فائل وہ ڈائنامک کوڈ جنریٹ کرنے کے, ڈائنامک کنٹینٹ جنریٹ کرنے کے کام آتی ہے. جی ایس پی پہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی کہ جی ایس پی اسٹینڈس فار جاوا سرور پیجز, اینڈ واٹ ایکچولی اٹ ڈز از اٹس نتھنگ مور بٹ اے سرولیٹ, لیکن ایک ڈفرینٹ اسٹائل میں. ڈفرینٹ اسٹائل کیا ہے کہ سرولیٹ کے اندر ہمارے پاس پورا ایک جاوا کا کوڈ ہوتا ہے, ایک ایکسپیرینس جاوا ڈیولپر وہ سرولیٹ لکھتا ہے, اینڈ دین اس سرولیٹ کے اندر سے ہم آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل این کی اسٹیٹمنٹس یوز کر کے ایچ ٹی ایم ایل جنریٹ کراتے ہیں. ناؤ وی ہیو سین دیٹ دس آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل این جو ہے اس کو یوز کر کے ایچ ٹی ایم ایل کی اسٹیٹمنٹس جنریٹ کرانا اٹس ریلیٹیولی کمبرسم, اٹس ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ. اس ایک لمٹ آپ کوئی ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے اس کے اندر آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل این آپ یوز کرتے جا رہے ہیں, پھر دین دیر آر ایکسٹریملی گڈ tools which help us generate HTML such as Dreamweaver, such as Front Page and a lot of other tools. Open source میں بھی بہت سارے tools ہیں جو کہ بہت خوبصورت سا فرنٹ اینڈ بنانے میں آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں, HTML بنانے کی ہیلپ کر دیتے ہیں. جیسے آپ Dreamweaver یا فرنٹ پیج یوز کریں تو یو کین ڈریگ ڈراپ ڈفرینٹ کنٹرولس. تو آپ کی HTML جو ہے جب آپ سرولیٹ بنا کے یوز کریں تو یا تو آپ کے پاس کوئی ایسی لائبریریز ہوں جو کہ HTML جنریٹ کرنے میں ہیلپ کریں, یا پھر آپ یہ والے ٹولس کی جو ایچ ٹی ایم ایل ہے اس کو پہلے بنائیں, پھر اس کو کٹ پیسٹ کریں, کچھ کریں اپنے آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے اندر, وچ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو جاوا سرور پیجز نے جو ایک ہمارے لیے بہت آسان مسئلہ, اس مسئلے کا ایک آسان حل دیا وہ یہ تھا کہ اس نے اس پروسیس کو ریورس کر دیا. فرسٹ آف آل ان دا سرولیٹس وی یوز ٹو رائٹ ایچ ٹی ایم ایل ان سائڈ اے جاوا کوڈ. ناؤ دا پروسیس از ریورسڈ, وی رائٹ Java code inside HTML. So HTML is a template. ایک ہمارے پاس ٹیمپلیٹ مل جاتا ہے کہ جی پیج میں یہ ٹیکسٹ فیلڈ ہے, یہ ٹیکسٹ فیلڈ ہے, یہ بٹن ہے, یہ سارا کچھ ہے. دس از این HTML پیج. Now you can embed Java code inside that. And later we will see کہ ہم اپنا Java code بھی وہاں سے نکال کے کہیں اور لے کے جانے کی کوشش کریں گے. جب ہم آگے جا کے ڈفرینٹ آرکیٹیکچرز ڈسکس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچرز میں ہمارا جی ایس پی پیج جو ہے وہ صرف ایک پریزنٹیشن کے کام آ رہا ہے, یوزر کو صرف کچھ ٹیکسٹ فیلڈز وغیرہ دکھا رہا ہے, اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ کہیں اور ہو رہی ہے. تو جاوا سرور پیجز پہ ہم اس طرح کی آگے جا کے باتیں کریں گے جب ہم ڈیزائن پہ پہنچیں گے. لیکن اس وقت جو جاوا سرور پیجز نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے وہ کیا کر دی ہے, وہ یہ کر دی ہے کہ ہم ایچ ٹی ایم ایل کے اندر اپنا جاوا کوڈ امبیڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ جاوا سرور پیجز ویب ٹیئر پہ یوزر سے انٹریکٹ کرنے کے کام آ رہے ہیں, اس لیے ایچ ٹی ایم ایل کو کسی اس کے اسپیسیفک ٹول سے جنریٹ کرنا زیادہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل این کے ہم اسٹیٹمنٹس استعمال کریں. تو جاوا سرور پیجز کا ہم نے یہ فائدہ دیکھا. جاوا سرور پیجز کا کیا صرف یہی فائدہ ہے؟
جاوا سرور پیجز کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں، جو ہر وہ فائدہ جو کہ سرولیٹ کے ساتھ آپ کے لیے اویلیبل تھا وہ جاوا سرور پیج کے ساتھ بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ اب آج ہم جاوا سرور پیجز پہ جب بات کریں گے تو ہم جاوا سرور پیجز کے ڈفرینٹ پورشنز دیکھیں گے۔ جاوا سرور پیجز کے اندر کوڈ کیسے امبیڈ کیا جاتا ہے، جاوا سرور پیجز کے اندر کیا ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ اویلیبل ہیں۔ ایک میں آپ کو تھوڑی سی چیز یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ کنٹینیوسلی اسپیسیفکیشنز جو ہوتی ہیں یہ ایوالو ہوتی رہتی ہیں، جیسے سرولیٹس ہے، جی ایس پی 1 آیا، پھر جی ایس پی 2 آیا، تو یہ اسپیسیفکیشن ایوالو ہوتی رہتی ہے اور نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ بہت سارا کوڈ آپ کو ملے گا جو کہ پرانے اسٹائل میں لکھا ہوا ہوگا اور کوڈ پھر جیسی جیسی نئی چیز آئے گی اس کے اسٹائل میں بھی ہوگا، تو ہمارا ایک ایسی کنٹینیوٹی ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک فاؤنڈیشن کریٹ ہو جائے۔ ونس یو نو کہ بیسک کیا چیز ہے تو باقی چیزیں آپ تھوڑا سا ریڈ کریں گے کہ کیا نیا فیچر آ گیا، کیا نئی چیز آ گئی۔ جیسے جے ڈی کے 1.2 کے بعد 1.3 4 5 آئی ہیں تو ہر ایک میں کچھ فیچرز ایڈ آن ہوئے ہیں، بٹ اف یو نو دا بیسک جاوا یو کین کوئکلی پک کہ کیا نئے فیچرز ہیں۔ تو جے ایس پی میں بھی جیسے جیسے ہم آگے ایوالو ہوتے جا رہے ہیں، شروع میں یہ آج ہم کچھ آپ کو ٹیگس دکھائیں گے کہ یہ وقت کہا جاتا ہے جو کہ انڈر لائن لیول پہ یہ سرولیٹس وغیرہ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم تھوڑا تھوڑا یہاں پہ ٹچ کر رہے ہیں اور کچھ کمپریہنسولی بھی ڈسکس کر رہے ہیں کچھ کو، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے کہ آپ کی فاؤنڈیشن کریٹ کریں جس کے اوپر آپ فردر اس کو بلڈ کر سکتے ہیں۔ جاوا سرور پیجز کے اندر ہم آج دیکھیں گے کہ کیا طریقہ ہے کہ اس کے اندر ہم اپنے کوڈ کو امبیڈ کر سکتے ہیں، اس کے کیا ڈفرینٹ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، کیا ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، کس طرح سے ہماری ویب ڈیزائن اور ویب اپلیکیشن کے اوور آل پرسپیکٹو میں جاوا سرور پیجز کہاں آئیں گے۔ جاوا سرور پیجز پہ اسٹارٹ لینے سے پہلے آپ کو کچھ اس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں جو ٹام کیٹ کی ہماری لے آؤٹ تھی اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرولیٹس تو آپ جا کے رکھتے تھے کلاسز کے فولڈر کے اندر، آپ جاتے تھے اپنی اپلیکیشن کے فولڈر میں، وہاں پہ آپ کا ویب ڈیش آئی این ایف کا فولڈر ہوتا تھا، اس کے اندر کلاسز کا فولڈر ہوتا تھا، تو سرولیٹ جا کے آپ اس کلاسز کے فولڈر میں رکھتے تھے۔ جی ایس پی پیج کے کیس میں اس طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، آپ جی ایس پی پیج کو اپنی مین ڈائریکٹری میں رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر خیر سب ڈائریکٹریز بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں، اور ہر ایک HTML پیج ہوتا ہے ویلڈ HTML پیج، یو کین سیو اٹ ود اے .jsp ایکسٹینشن ایز ویل۔ سو اگر آپ نے ایک پیج ہے جس میں کوئی جاوا کا کوڈ نہیں، خالی HTML ہے، آپ اس کو بھی .jsp کی ایکسٹینشن سے سیو کر سکتے ہیں، اٹس آلسو ویلڈ JSP پیج۔ سو اپنی JSP پیج آپ اپنی روٹ ڈائریکٹری میں جو کہ آپ کی اپلیکیشن کی تھی وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اور وہاں سے سارا کام ہو سکتا ہے۔ ویب اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں ہم نے سرولیٹ بیسڈ اپلیکیشنز دیکھی ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے JSP بیسڈ اپلیکیشن۔ جیسے جیسے اپلیکیشن بڑی ہوتی جاتی ہے ٹیکنالوجیز مکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو آگے جا کے جب ہم ڈیزائن پہ بات کریں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ماڈل 1 ماڈل 2 ڈیزائنز ہیں جس میں سرولیٹس اور JSP کو مکس کر کے اپلیکیشن کا ڈیزائن بنایا جاتا ہے۔ ماڈل ویو کنٹرولر پہ ہم بات کریں گے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ویو کے لیے JSPs کو یوز کیا جاتا ہے، کنٹرولر کے لیے سرولیٹ کو یوز کیا جاتا ہے، ماڈل کے لیے پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے جاوا بینز وغیرہ، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو بھی ہم ایکسپلور کریں گے۔ تو لیٹ اسٹارٹ کہ JSP کیا ہے اور اس کے اندر کس طرح سے چیزیں امبیڈ کی جاتی ہیں۔ So what is a JSP page? A JSP page is a text-based document capable of returning both static and dynamic content to a client browser. تو جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایک JSP پیج جو ہے ایک ٹیکسٹ بیسڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے جو کہ اسٹیٹک اور ڈائنامک دونوں طرح کا کنٹینٹ براؤزر کو بھیج سکتا ہے۔ اسٹیٹک جیسے کہ میں نے کہا کہ HTML کا ایک پیج بنا لیں، اسے .jsp کی ایکسٹینشن سے سیو کریں تو دین اٹ ول بی اے ویلڈ JSP پیج۔ JSP pages can intermix static as well as dynamic content with each other. So static content and dynamic content can be intermixed. Static content کی اگر ہم examples لیں تو HTML, XML اور simple text آ جاتا ہے۔ Dynamic content کی example لیں تو Java code آ جاتا ہے، displaying properties of Java beans, invoking business logic defined and custom tags. تو یہ different ایک dynamic content کی example ہے۔ We will discuss dynamic content further. اچھا، ویب بیسڈ انٹرپرائز ایپلیکیشن ان جاوا کا فگر ہم نے پہلے بھی ابھی دکھائی ہو، اب یہ فگر آپ بار بار دیکھیں گے ایز وی موو انٹو دا ڈیزائن۔ سو ایک ویب بیسڈ انٹرپرائز ایپلیکیشن جو جاوا کی ہوتی ہے وہ ملٹیپل لیئرس میں بنتی ہے۔ آپ نے اپنے سافٹ ویئر انجینئرنگ یا اس سے ریلیٹڈ کسی کورس میں پڑھا ہو کہ سافٹ ویئرس کو ہم لیئرس میں بناتے ہیں اور ہر لیئر کا ایک انڈیویجول کام ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کامن جاوا بیسڈ جو ایپلیکیشن ہے اس کے 3 لیئرز یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ایک پریزنٹیشن لیئر ہے، اس کے بعد بزنس لیئر ہے، اس کے بعد ڈیٹا لیئر ہے۔ یہ لیئرز فردر بھی بریک اپ کی جا سکتی ہیں لیکن آن دا پریلیمنری لیول یہ 3 بیسک لیئرز ہوتی ہیں۔ پریزنٹیشن لیئر وہ لیئر ہوتی ہے جس کے ساتھ یوزر انٹریکٹ کرتا ہے۔
سو اگر آپ HTML کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ نے HTML بیسڈ ٹیکسٹ فیلڈ کے اندر کوئی ویلیو انپٹ کیا اور بٹن دبایا ہے, یا سوئنگ کی کوئی اپلیکیشن ہے, تو اس کا GUI جو ہے یہ آپ کی پریزنٹیشن لیئر ہے. وہ کلاسز جو کہ ڈیٹا بیس سے یا فائل سسٹم سے یا کسی اور سسٹم سے انٹریکٹ کر کے آپ کے لیے ڈیٹا کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں, وہ ساری جاتی ہیں ڈیٹا لیئر کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک آپ کو ڈیٹا بیس کے لیکچر دیتے ہوئے دکھایا تھا کہ ایک کلاس تھی جس کے اندر ہم نے بزنس لاجک بھی ڈالی ہوئی تھی اور ڈیٹا بیس سے بھی وہیں پہ کنیکٹ کیا ہوا تھا. تو وہاں پہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دی تھی کہ ڈیٹا بیس کی کلاسز کو یا ڈیٹا بیس ریلیٹڈ کوڈنگ کو ہمیشہ سے آپ سیپریٹ کریں باقی کوڈنگ سے, and that separation will be coded in some special classes which will be used to access data, اور ان کو جنرلی کہا جاتا ہے DAOs, Data Access Objects. Similarly we have a business layer جو پروسیسنگ کے کام آتی ہے. تو اگر ہم نے یوزر سے 2 نمبر لے کے ان کو ایڈ کر کے ریزلٹ ڈیٹا بیس میں سیو کرنا ہے, تو یہ پروگرام تو بہت سمپل سا ہے, میں بھی آپ کو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے ان 3 لیئرس کی, لیکن اگر ہم ان کو 3 لیئرس پہ ڈیوائڈ کریں تو کیسے ہوگا, ایک کلاس ہم بنائیں گے جو کہ یوزر سے ان پٹ لینے کے کام آئے گی, اینڈ دیٹ کلاس ول بی آر پریزنٹیشن لیئر. پھر ایک کلاس ہم بنائیں گے جس کے اندر ایڈیشن کا میتھڈ ہوگا, دیٹ ول بی آر بزنس لیئر. اور پھر ایک کلاس بنائیں گے جو کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے اندر سیو کر رہی ہوگی, دیٹ ول بی آر ڈیٹا لیئر. تو ہمیشہ اپنے کوڈ کو لیئرز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مینٹینیبلٹی آسان ہو, اوور آل جو اس کی کمپلیکسٹی ہے اس کو بھی بریک اپ کیا جا سکے. اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی کنسول سے نہیں, مجھے سوئنگ کی GUI سے انپٹ چاہیے, تو آپ کی بزنس لیئر اور ڈیٹا لیئر کی جو کلاسز ہیں ان پر فرق نہیں پڑے گا, صرف پریزنٹیشن لیئر کی کلاس چینج ہو جائے گی. اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ڈیٹا مجھے ڈیٹا بیس کی بجائے فائل سسٹم میں رکھنا ہے, تو آپ کی پریزنٹیشن لیئر اور بزنس لیئر کی کلاسز پہ فرق نہیں پڑے گا, بلکہ ڈیٹا لیئر کی کلاسز چینج ہو جائیں گی. تو اس طرح سے ہم اپنے سافٹ ویئر کو اوور آل بریک کرتے ہیں ڈفرنٹ لیئرس میں. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اوور آل ایک J2EE بیسڈ جب ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں تو اس میں کیا ڈفرینٹ لیئرس ہوتی ہیں اور ان میں کس طرح سے وہ آپس میں کیا کیا انٹریکٹ کرتی ہیں, کس لیئر کا کیا پرٹیکولر کام ہوتا ہے. بہت بریفلی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. پریزنٹیشن لیئر پہ بات کرتے ہیں. پریزنٹیشن لیئر جو ہوتی ہے, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یوزر سے انٹریکشن کے کام آتی ہے. شروع میں جب ہم نے کورس شروع کیا تھا تو ہم نے یوزر سے انپٹ لی تھی کنسول کے تھرو. وہ کلاسز جو کہ یوزر سے کنسول کے تھرو انپٹ لے رہی تھیں وہ ہماری پریزنٹیشن لیئر تھیں. پھر ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے, ہم آگے GUI بیسڈ انپٹ پہ سوئنگ کے کمپوننٹس کے تھرو ہم نے انپٹ لی اور وہ ہماری پریزنٹیشن لیئر بن گئی. اب جب ہم ویب بیسڈ اپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو پریزنٹیشن لیئر پہ, جیسے ہم نے GUI بیسڈ اپلیکیشنز کی بات کی, تو پریزنٹیشن لیئر پہ جاوا نے ایک اسپیشل ٹائپ کے کمپوننٹس دیے جو کہ سوئنگ کی لائبریری میں تھے. سملرلی جب ہم ویب بیسڈ اپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو جاوا اگین کچھ اسپیشل ٹائپ کی کلاسز دیتا ہے, اسپیشل ٹائپ کے کمپوننٹس دیتا ہے جو کہ ویب بیسڈ اپلیکیشن کی پریزنٹیشن لیئر بنانے کے کام آتے ہیں. دیز کمپوننٹس کین بی یوزڈ ٹو انٹریکٹ ود دا یوزر through his or her browser. This is the presentation layer of a web-based application. So let's see what are the different components that are present in a web tier or a presentation tier of a typical J2EE based application. Generally یہاں پہ میں نے بھی ایک ٹرم یوز کی ویب ٹیئر. جنرلی جو ہمارا پریزنٹیشن ٹیئر ہوتا ہے وہ ہمارے ویب سرور سے سرو ہو رہا ہوتا ہے, تو دیٹ از وائی اٹ از آلسو نون ایز web tier in a web-based application. So let's see what are the different components that are present in a typical web-based application in a typical J2EE based web-based application. So let's see. So in a Java-based web application, the presentation or web tier can compose of the following components. Java Servlet. ہم نے دیکھا کہ Java Servlet کے اندر سے ہم HTML جنریٹ کرا سکتے ہیں اور وہ HTML جو ہے وہ یوزر کو نظر آتی ہے. Java Server Pages, we will shortly see کہ Java Server Pages کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے کام کرتے ہیں. Similarly, there is another set of components which is the new emerging face of Java, that is Java Server Faces. ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہم اس پہ کچھ آپ کو انٹروڈکٹری لیکچر دے سکیں. دیز آر پریٹی ایزی کمپوننٹس. انہوں نے اوور آل کام کو فردر آسان کر دیا ہے مشکل کرنے کی بجائے, تو کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو اینڈ میں اس پہ بھی کچھ لیکچرز آپ کو دیں. اینڈ دین دیر از Java Server Pages Standard Tag Library. When we will discuss tags, we will see more of it. تو Java Server Pages, Java Servlets, JSF, JSTL وغیرہ جو ہیں یہ ہمارے ویب ٹیئر کے کمپوننٹس ہیں. اب یہاں پہ ہم نے Java Server Pages پہ بات کی, ہم نے دیکھا کہ ایک ویب بیسڈ اپلیکیشن کا پریزنٹیشن ٹیئر ہوتا ہے, ویب ٹیئر ہوتا ہے جو کہ یوزر سے انٹریکٹ کرنے کے کام آتا ہے, اور اس ٹیئر کے اندر ہمارے JSP پیجز بھی آتے ہیں. ہم نے بار بار یہاں پہ ڈسکس کیا کہ JSP پیج ہمیشہ JSP پیج جو ہوتا ہے وہ ایک سرولیٹ کے ایکویولنٹ ہوتا ہے. تو
اسی لیے جب بھی آپ کا کوڈ کمپائل ہوتا ہے تو جی ایس پی پیج سے ایک سرولیٹ بنا دیا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ سارا کام کیا ہوتا ہے ایک فگر کے اندر دیکھ لیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ جی ایس پی پیج وہی کام کرتا ہے جو کہ ایک سرولیٹ کرتا ہے. تو آپ کا ویب براؤزر ریکویسٹ بھیجتا ہے ایک جی ایس پی پیج کو. سو جی ایس پی سورس یہاں پہ وہ نظر آ رہا ہے. آپ کے ویب سرور کی اب باری آگے. ویب سرور جو ہے اس جی ایس پی سورس کو پارس کرتا ہے. فار دیٹ اٹ یوزز سافٹ ویئر کمپوننٹ وچ از جی ایس پی پارسر. تو جی ایس پی کی پوری فائل کو پڑھتا ہے, اس میں سے جی ایس پی کا کوڈ علیحدہ کرتا ہے, جاوا کا کوڈ علیحدہ کرتا ہے, ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ علیحدہ کرتا ہے. جو جاوا کا کوڈ علیحدہ کرتا ہے اس کو وہ ایک سرولیٹ کی کلاس میں انسرٹ کر دیتا ہے. کس کس پلیس میں انسرٹ کر دیتا ہے, ویل سی اباؤٹ دیٹ. سو جاوا سورس کوڈ جو الگ ہو جاتا ہے وہ سرولیٹ کی کلاس کے اندر اس کو انسرٹ کر دیا جاتا ہے. اب وہ ایک سرولیٹ بن گیا ہے. سرولیٹ کو جاوا کمپائلر کے تھرو کمپائل کر کے ایک جی ایس پی سرولیٹ کی کلاس فائل بن جاتی ہے, اور جی ایس پی سرولیٹ کی جو کلاس فائل بنتی ہے اس کے اندر وہ دوبارہ سے ویب پیج کی جو ایچ ٹی ایم ایل ہوتی ہے وہ انسرٹ کر دی جاتی ہے, اور یہ ریزلٹ یوزر کو بھیج دیے جاتے ہیں. سو بیسیکلی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایس پی کے اندر آپ نے جاوا کا کوڈ لکھنا ہے وہ ایونچولی ایک جاوا کی کلاس فائل کے اندر نکال کے ڈال دیا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم جی ایس پی پیج بناتے ہیں تو اس میں جب جاوا کا کوڈ سٹارٹ ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے ہم کچھ اسپیشل کام کرتے ہیں. وی ول ٹیل یو کہ وہ اسپیشل کام کیا ہوتا ہے. وہ جہاں پہ ہمارے جی ایس پی پارسر کو وہ اسپیشل کام ہوا نظر آتا ہے وہاں سے وہ جاوا کا کوڈ اٹھاتا ہے اور اس کو ایک جاوا کی کلاس فائل میں خود سے ڈال دیتا ہے, اور وہ سارا کمپائل ہو جاتا ہے. جو ویب سرور کا باکس آپ بنا دیکھ رہے ہیں یہ سارا کام وہ ہے جو کہ آپ کو نظر آئے بغیر پیچھے سے آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے. آپ صرف ایک جی ایس پی پیج بناتے ہیں اور آپ کے یوزر کو سارا کام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جی ایس پی پارسر ہے, جاوا سورس ہے, جاوا کمپائلر ہے, جی ایس پی سرولیٹ ہے, یہ سارا کام آپ کو خود کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کا ویب سرور آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے, لیکن جس کہ آپ کو پتا ہو کہ اصل میں کیا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے آپ کو یہ دکھایا ہے. تو یہاں پہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو آپ یہاں سے ریزلٹ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کیونکہ ہر جی ایس پی پیج نے ایک سرولیٹ ہی بننا ہے, اس لیے جو کام سرولیٹ کر سکتا ہے وہی کام جی ایس پی پیج کر سکتا ہے. دونوں ایگزیکٹلی ایک جیسے کام ہی کر سکتے ہیں. ڈفرنس کیا ہے کہ ایک میں جاوا لکھنی آسان ہے, ایک کے اندر ایچ ٹی ایم ایل لکھنی آسان ہے. اور اس کے علاوہ جی ایس پی کی ڈفرنٹ بینیفٹس جو ہیں کہ کنوینئنٹ ٹول, وی کین آلسو یوز آل دا فیچرز آف سرولیٹ اے پی آئی. So we can track session, we can manage cookies, we can read and send HTML headers, we can parse and decode HTML form data. Everything that we used to do in servlet, we can do it in JSP page as well. It's very efficient the way servlet is, because every servlet is handled by a thread. Similarly, a JSP page will be handled by a thread. It's not a separate process. Similarly, JSP pages are portable because JSP page ایک Java کی class file بن جاتا ہے, Java کا servlet بن جاتا ہے. And Java by its own nature is a portable language, ہر سسٹم پہ وہ چل سکتی ہے. سو جی ایس پی پیج بھی پورٹیبل ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ونڈوز پہ سسٹم پہ ایک جی ایس پی پیجز بنا دیے تو وہ لائنکس پہ نہیں چلیں گے, وہاں پہ بھی چل جائیں گے. اٹس inexpensive because there are number of free or inexpensive web servers that are good for commercial quality websites. تو بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ کمرشل کوالٹی کے اوپن سورس میں یا ایز اے فری سورس آپ کو ویب سرورس مل جائیں گے, اپلیکیشن سرورس مل جائیں گے. فار ایگزامپل دکھاتا ٹامکیٹ از ویری گڈ ویب سرور and it's open source web server. You can actually develop, you can actually take part in the development of this web server, اور آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں. Similarly, there are other application servers which are also available to us. بہت ساری آئی ڈیز ہیں. آپ نے اس کورس میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو آپ کو آئی ڈیز یوز کروائی ہیں, these are فری ویئر, آپ یوز کر سکتے ہیں, ان کی کوئی لائسنسنگ کاسٹ نہیں ہے. دیز آر ویری گڈ آئی ڈیز, انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس جو ہیں جیسے کہ آپ اس میں یوز بھی کر رہے ہیں اپنے کوڈ کو کمپائل کرنے کے لیے. تو بہت سارا مٹیریل جو ہے یہ جاوا سے ریلیٹڈ یہ اس کمیونٹی میں آپ کو فری میں مل جائے گا. تو جو ہوتا ہے ایکچولی سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کی لائسنسنگ کاسٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ریڈیوس ہو جاتی ہے, اور یہ بہت چیز میٹر کرتی ہے وین یو ورکنگ ود یور کلائنٹس وچ آر ناٹ لوکل ٹو دس کنٹری. باہر کے کلائنٹس کے ساتھ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہر چیز کا لائسنس لینا ہوتا ہے انہیں, اور ہر چیز کی لائسنسنگ کاسٹ ہوتی ہے. سو اگر آپ ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں جس نے ایونچولی ایسے سرورس پہ یا ایسی چیزوں پہ چلنا ہے جن کی کوئی لائسنسنگ کاسٹ نہیں, تو دیٹ از اے گڈ کاسٹ ریڈیوسنگ فیکٹر فار دیم اینڈ دے پریفر دیز ٹیکنالوجیز ایز ویل. تو یہ تھوڑی سی ہم نے بات کی کہ انیکسپینسو بھی ہوتے ہیں. بار بار ہم یہاں پہ اب تھوڑا سا واپس ہم چلتے ہیں اپنے جی ایس پی پیجز کی طرف. بار بار ہم یہاں پہ ایک چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ایس پی میں جناب لکھنا بڑا کنوینئنٹ ہے, ایچ ٹی ایم ایل وغیرہ کو لکھنا بڑا کنوینئنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو سرولیٹس. میں چاہوں گا کہ ہم ایک تھوڑی سی ذرا کوڈ ایگزامپل دیکھیں. ایک چھوٹا سا سرولیٹ لیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا جی ایس پی لیتے ہیں, اور دونوں کا آپ کوڈ کمپیریزن ذرا کر کے دیکھیں. دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں, اور وہ کیا کام کر رہے ہیں کہ جو کرنٹ ڈیٹ ہے
اس کو ڈسپلے کرا رہے ہیں, اس کو یوزر کے سامنے ڈسپلے کرا رہے ہیں. سو لیٹس سی کہ ایک جی ایس پی کے لیے کتنا کوڈ کرنا پڑ رہا ہے اور ایک سرولیٹ لکھنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کوڈ کرنا پڑ رہا ہے. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم نے کرنٹ ڈیٹ ڈسپلے کرانی ہے. آپ کے سامنے اسکرین پہ سمپل جی ایس پی پیج ڈسپلئنگ کرنٹ ڈیٹ. جو پیج کے اوپر آپ اسٹارٹ میں دیکھ رہے ہیں پرسنٹ کا ایک آپ ٹیگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ایٹ دا ریٹ کا سمبل کے بعد لکھا ہوا ہے پیج امپورٹ اکولس ٹو جاوا ڈاٹ یوٹل. یہ پیج ڈائریکٹیو ہے, وی ول ڈسکس مور اباؤٹ دیٹ. سو یہ ایک ایسی لائن ہے جو کہ جی ایس پی پیج کے اندر ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی ریگولر ایچ ٹی ایم ایل اسٹارٹ ہو گئی ہے. یو کین کریٹ دس ایچ ٹی ایم ایل یوزنگ اینی گڈ ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹر. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے لکھا ہے کرنٹ ڈیٹ از, پھر کچھ پرسنٹ کا ٹیگ اسٹارٹ ہو گیا. جہاں پہ پرسنٹ کے ٹیگ اسٹارٹ ہوں گے وہاں پہ آپ سمجھ جائیں کہ کچھ جاوا ریلیٹڈ کام ہونے لگا ہے. تو یہ جی ایس پی پیج کا کچھ اسپیشل پورشن ہے جس نے ایونچولی جاوا کے کوڈ میں انسرٹ ہونا ہے. تو وہاں پہ آپ دیکھیں ایکولس ٹو ہم نے لکھا ہوا ہے نیو ڈیٹ. جاوا ڈاٹ یوٹل پیکج کے اندر ایک ڈیٹ کی کلاس ہوتی ہے, تو ہم نے اس کا یہاں پہ نیو ڈیٹ ایک آبجیکٹ بنایا ہے اور یہ خود ہی اس ڈیٹ کو پرنٹ کر دے گا. تو یو کین سی کہ واٹ اے سمپل کوڈ از دس, کہ ایک ایچ ٹی ایم ایل پیج اور اس کے اندر صرف ایک ڈیٹ ہم نے لکھ چھوڑی ہے. اب آئیے ذرا اسی کے کورسپونڈنگ سرولیٹ کا کوڈ دیکھتے ہیں. You can take a look کہ we have to import 3 different packages, import java.io, javax.servlet.static, javax.servlet.http.static as well as java.util.static. تو یہ different packages ہمیں import کرنے پڑے ہیں, 4 different packages. وہاں پہ صرف ایک یہی تھا. پھر ہم نے اپنی کلاس اسٹارٹ کیا, proper public class my servlet extends http servlet, then public void do get والا سارا پارٹ آیا ہے. پھر print writer لیا ہے, رسپانس کی کانٹینٹ ٹائپ بھی سیٹ کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ. اس کے بعد ہم نے دیکھیں کہ اپنی ایچ ٹی ایم ایل جنریٹ کرنی شروع کی ہے. آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے اندر ہم گھسے ہیں اور ہم نے ایچ ٹی ایم ایل جنریٹ کرنی شروع کی ہے. بار بار ڈبل کوٹس کہیں آ رہے ہیں, کہیں پہ کنکیٹینیشن کے لیے پلس کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اپنی یہ ساری نیو ڈیٹ پرنٹ کیا, آؤٹ کو کلوز کیا ہے اور اپنا سرولیٹ کلوز کیا ہے. سو یو کین ویری ویل کمپیئر کہ یہ کوڈ جو ہے آپ کے سامنے یہ ملٹیپل سلائڈس پہ آ رہا ہے اور وہ جی ایس پی کا کوڈ ایک چھوٹا سا کوڈ ہے. So you can see how simple it is to use GSP technologies to write good HTML mixed with Java, and it's relatively difficult for a servlet to generate HTML output. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک پروف آف کانسیپٹ ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا ہم نے کام کرنا تھا, صرف ڈیٹ ڈسپلے کرانی تھی, and in a servlet it took us a lot of code to do that simple job. But in case of a JSP that was very simple. So let's see کہ جی ایس پی یہ سارے کام کیسے کرتا ہے, ہم بہت سارے کام کیسے کر سکتے ہیں. ایک چیز جو یہاں پہ میں تھوڑا سا دوبارہ ریئٹریٹ کر دوں کہ آپ نے دیکھا ہم نے پرسنٹ کے سمبلز یوز کیے ہوئے ہیں. جی ایس پی کی جیسے جیسے نئے ورژنس یا نئی اسپیسیفکیشن آ رہی ہیں, ایکس ایم ایل سینٹیکس کو پریفر کیا جا رہا ہے اس کے اوپر, یا کچھ ایکسپریشن لینگویج بھی اب تو آ رہی ہے. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک پیچھے سے بیک گراؤنڈ اس لیے آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ بہت سارا کوڈ لوگوں نے اس طرح سے ڈیولپ کیا ہوا ہے, اور بہت سارا کوڈ اب جو نیا ڈیولپ ہو رہا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. سو یو شوڈ نو کہ پیچھے سے کیا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی 10 سال پرانی چیز یہاں پہ ڈسکس کر دی ہے. یہ سارا کام جو ہے پچھلے سے 2-3-4 سال کے اسپین میں یہ سارا ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے کوئی بھی ان میں سے بہت آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ آف کورس نئے سینٹیکس کے ساتھ ہو رہی ہے. جو بہت ساری اتنی ساری دنیا میں ویب سائٹس یا ویب اپلیکیشن چل رہی ہیں وہ پہلے سے بنی ہوئی پرانے سینٹیکس کے ساتھ چل رہی ہیں. تو ایز اے ڈیولپر یو شوڈ نو کہ دونوں سینٹیکس کیا ہے, بہت تھوڑا سا ڈفرینس ہے. سو ول ڈسکس بوتھ. جو یہاں پہ اب ہم چیز ڈسکس کریں گے کہ ہم نے ایک جی ایس پی پیج دیکھا تو ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ جی ایس پی پیج کے کیا ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ایلیمنٹس میں ہم کیا کچھ لکھ سکتے ہیں. سو لیٹس ڈسکس دا انگریڈینٹس آف اے ٹیپیکل جی ایس پی پیج. جی ایس پی پیج کے انگریڈینٹس میں بسائڈ ایچ ٹی ایم ایل جی ایس پی میں کنٹین فالوئنگ ایلیمنٹس. سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں ڈائریکٹیو ایلیمنٹس وچ پرووائڈ دا گلوبل کنٹرول آف جی ایس پی. سو اگر آپ نے کوئی اسپیشل انسٹرکشنز دینی ہو اپنے ویب سرور کو, آپ نے کچھ اسپیشل انفارمیشن دینی ہو, کچھ گلوبل کنٹرول سے دینا ہو, یا آگے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہم بات کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی پیچھے آپ کو ایگزامپل میں دکھایا کہ ہم نے امپورٹ کرنا تھا. وہ امپورٹ جو ہے وہ انٹائر جاوا کلاس کے لیے ہے, تو اس کے لیے ہم ڈائریکٹیوز کا استعمال کرتے ہیں. ڈائریکٹیوز کی پہچان کیا ہے یا آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے کہ پرسنٹ ٹیگ ایک سٹارٹ ہوگا. آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو بھی ٹیگ ہے وہ سٹارٹ ہوگا پرسنٹ سے, اور اس کے اندر ایٹ دا ریٹ کا سمبل ہوگا اس کے ساتھ. بالکل تو پرسنٹ ایٹ دا ریٹ کے سمبل کے ساتھ یہ سٹارٹ ہوگا, اور اسی طرح پرسنٹ ٹیگ کے ساتھ یہ اینڈ ہوگا. اینڈنگ ٹیگ یہاں پہ دینے ضروری ہوتے ہیں.
سو ڈائریکٹیو ایلیمنٹس ہم استعمال کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پرپز کے لیے. ایک آپ نے بھی دیکھا کہ امپورٹ کرنے کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا. جب آگے جا کے ہم ڈائریکٹیو ایلیمنٹس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اور کیا استعمال ہیں. دین دیر آر ویری امپورٹنٹ اسکرپٹنگ ایلیمنٹس. ول سی اسکرپٹنگ ایلیمنٹس شارٹلی. اسکرپٹنگ ایلیمنٹس میں کیا ہے کہ آپ جی ایس پی کے اگر آپ نے کمنٹس دینے ہیں تو آپ کیسے دیں گے کہ پرسنٹ اور ڈبل ڈیش, پھر ڈبل ڈیش اور پرسنٹ. یہ وہ کمنٹس ہیں جو کہ یوزر کو ویزیبل نہیں ہوں گے آپ کے اپنے جی ایس پی پیج کے لیے. آپ جی ایس پی پیج کے اندر HTML بیسڈ کمنٹس بھی دے سکتے ہیں جو کہ یوزر کو نظر آ رہے ہوں گے. سملرلی ڈکلیریشن آپ نے کرنی ہے, کوئی ویریبلس ڈکلیئر کرنے ہیں, کوئی میتھڈ ڈکلیئر کرنے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈکلیریشن کا ٹیگ ہوتا ہے. پرسنٹ کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, پھر پرسنٹ کے ساتھ کلوز ہو رہا ہے. ایکسپریشنس کے لیے ہمارے پاس پرسنٹ ایکولس ٹو کا ٹیگ ہے. یہ کسی بھی چیز کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیتا ہے. سو جاوا کوڈ فریگمنٹ وچ ریٹرن اسٹرنگ کین بی پٹ انٹو دس ایکسپریشن ٹیگ. دیر آر اسکرپٹلٹس, خالی پرسنٹ ٹیگ ایک اسٹارٹ ہو رہا ہے اور پرسنٹ ٹیگ اینڈ ہو رہا ہے, اور اس کے اندر آپ جاوا کوڈ لکھ سکتے ہیں. یہ سارا کوڈ جو ہوتا ہے, یہ جہاں پہ پرسنٹ ٹیگ ملتا ہے آپ کے جی ایس پی پارسر کو, وہ اس کوڈ کو اٹھا کے کورسپونڈنگ ایک کلاس میں انسرٹ کرتا ہے, جو کہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ کہاں وہ اس کو انسرٹ کرتا ہے. کورسپونڈنگ کلاس میں انسرٹ کرتا ہے, اس کا سرولیٹ بناتا ہے, اور یہی سارا کوڈ ہوتا ہے جو سرولیٹ میں چلا جاتا ہے. تو یہ وہ جی ایس پی کے ڈفرنٹ ٹیگ تھے. ایک اور جو جی ایس پی کے انگریڈینٹس ہے ایکشن ایلیمنٹس وچ آر اسپیشل جی ایس پی ٹیگس. وی ول ڈسکس مور اباؤٹ دیٹ ایز وی موو ٹو ایکشن ایلیمنٹس. تو یہ جی ایس پی کے کچھ انگریڈینٹس ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں. تو ہم نے جی ایس پی کے اندر دیکھا کہ ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں انسرٹ کر سکتے ہیں. پیج ڈائریکٹیوز ہو سکتے ہیں, اسکرپٹنگ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں, ایکشن ہو سکتے ہیں. ہم ان چیزوں کو ون بائی ون ذرا ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ اس اسکرپٹنگ ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کریں. 4 ڈفرینٹ ٹائپ کے ہم نے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس دیکھے ہیں. کمنٹس ہیں, اس میں ایکسپریشنس ہیں, اس میں کوڈ کے اسکرپٹلٹس ہیں, اس میں ڈکلیریشنز ہیں. تو یہ 4 ڈفرینٹ ہمارے پاس اسکرپٹنگ ایلیمنٹس ہیں. ون بائی ون ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ انہیں کیسے کر سکتے ہیں, پھر ایک ایگزامپل میں ان کو فردر ایکسپلور کریں گے کہ کیسے یہ استعمال ہوئے ہیں. So 2 types of commands can be used in JSP. HTML command is in a browser. یہ والا وہ کمنٹ ہے جو کہ آپ پہلے بھی دیتے ہیں کہ HTML کا کمنٹ ہے and it will be visible to the user. We can also use GSP commands. These commands are not visible in the browser. اور اس کو کیسے لکھتے ہیں کہ آپ پرسنٹ اور ڈیش ڈیش ڈال کے اپنا کمنٹ لکھیں گے, پھر ڈیش ڈیش ڈال کے پرسنٹ سائن کے ساتھ کلوز کر دیں گے. کمنٹ کے بعد دوسری چیز آتی ہے, دیٹ از ایکسپریشن. ایکسپریشن یہ ہے کہ آپ پرسنٹ کے بعد ایکولس ٹو ڈالتے ہیں اور اپنی جاوا ایکسپریشن لکھ دیتے ہیں, اور پھر پرسنٹ سائن کے ساتھ اس کو کلوز کر دیتے ہیں. اب یہ کرتا کیا ہے, جاوا کا جو ایکسپریشن ٹیگ ہے کرتا یہ ہے کہ جو بھی اس کو ایکسپریشن دی جاتی ہے, اٹ ایویلویٹس دیٹ ایکسپریشن اینڈ کنورٹ اٹ انٹو اسٹرنگ. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہمیں سرولیٹ سے کچھ آؤٹ پٹ کرانا ہوتا تھا تو ہم آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کرتے تھے. تو یہ جو اسٹرنگ بنائے گا یہ آٹومیٹیکلی یوزر کو ڈسپلے ہو جائے گی. سو وی کین پٹ اینی جاوا ایکسپریشن انٹو اٹ وچ ول بی کنورٹڈ انٹو اسٹرنگ اینڈ ول بی ڈسپلیڈ ٹو دا یوزر. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ٹائم پرسنٹ ایکولس ٹو نیو جاوا ڈاٹ یوٹل ڈاٹ ڈیٹ ہم نے کیا اور پرسنٹ ٹیگ کو کلوز کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بھی ڈیٹ ہوگی اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا اسٹرنگ میں, اور یہ یوزر کو ڈسپلے کر دی جائے گی. سملرلی پرسنٹ ایکولس ٹو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر نیم کے, جو بھی نیم کی ویلیو ہوگی پیرامیٹر نیم کے اندر وہ ہمیں ڈسپلے ہو جائے گی. تو ایکسپریشن ٹیگ کسی بھی جاوا ایکسپریشن کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیتا ہے اور یوزر کو ڈسپلے کر دیتا ہے. ایکسپریشن ٹیگ لکھتے ہوئے خیال رکھیے گا کہ جو بھی چیز آپ لکھیں وہ کنورٹیبل ٹو اسٹرنگ ہونی چاہیے, جو کہ جنرلی ہوتی ہے. سارے پریمیٹیو ٹائپ جو ہوتے ہیں ان کو خود ہی اسٹرنگ میں کنورٹ کر لیا جاتا ہے, اور ہر آبجیکٹ کے ساتھ ٹو اسٹرنگ میتھڈ بائی ڈیفالٹ اویلیبل ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا اسکرپٹنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے پرسنٹ جاوا کوڈ پرسنٹ. یہ اسکرپٹلیٹ ہے ہمارا. اسکرپٹلیٹ کے اندر کیا کچھ کر سکتے ہیں. اسکرپٹلیٹ از ایکچولی اے ویری پاورفل اسکرپٹنگ ایلیمنٹ. You can put your entire Java code inside this scriptlet. اگر میں آپ کو سرولیٹ کے ساتھ اس کی میپنگ تھوڑی سی سمجھاؤں تو جو ایکسپریشن ٹیگ تھا وہ سرولیٹ کے اندر جو آپ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن لکھتے ہیں وہ اس کے برابر آپ سمجھ لیں گے. یہ جو اسکرپٹلیٹ ہے پرسنٹ جاوا کوڈ پرسنٹ, جب اس جی ایس پی سے سرولیٹ بنایا جائے گا تو سرولیٹ کے جو ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ, یا جب ہم جو آئی ڈی یوز کر رہے تھے اس کے اندر جو پروسیس ریکویسٹ کا میتھڈ تھا اس کے اندر جو کچھ آپ نے لکھا ہوتا نا اس میتھڈ کے اندر, یو کین پٹ دیٹ کوڈ اوور ہیئر. سو پرسنٹ ڈال کے آپ جاوا کا جو بھی کوڈ لکھیں گے دیٹ کوڈ ول بی شفٹڈ ٹو ڈو گیٹ
یا ڈو پوسٹ یا اس طرح کے کسی میتھڈ میں. ایکچولی ایک اور میتھڈ ہوتا ہے جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, اس کے اندر یہ سارا کوڈ انسرٹ کر دیا جائے گا. سو یو کین رائٹ اینی کائنڈ آف جاوا کوڈ ان سائڈ اے اسکرپٹلیٹ اینڈ دیٹ کوڈ ول بیکم اے پارٹ آف اے میتھڈ ان اے کورسپونڈنگ سرولیٹ, اور جو بھی آپ جاوا فائل ہوگی اس کے اندر. سو لیٹس سی این ایگزامپل آف اے اسکرپٹلیٹ. پرسنٹ اسٹرنگ n equals to request dot get parameter name. یہ دیکھیے یہ request dot پیچھے صرف request dot get parameter تھا جب ہم نے ایکسپریشن ٹیگ یوز کیا تھا, اس نے اس کو اسٹرنگ میں خود ہی کنورٹ کیا تھا. یہاں پہ پوری ایک جاوا کی لائن ہے, اس کے اینڈ میں آپ سیمی کولن بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ فار لوپ بھی لگا سکتے ہیں, جیسے میں لکھ دوں کہ فار انٹ i equals to 0 i less than some number i plus plus, اور اس کے اندر میں کچھ پرنٹ کرا دوں تو فار لوپ, while loop, if else, you can write anything over here. جیسے یہاں پہ ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ string n equals to request dot get parameter name, تو ہم نیم والے پیرامیٹر کی ویلیوز پک کر رہے ہیں اور اس کو ایک اسٹرنگ ٹائپ کی ویریبل میں رکھ رہے ہیں. اور آپ سیمی کولن دیکھ سکتے ہیں اس کے اینڈ میں کہ ہمارے پاس پیور جاوا کا کوڈ ہے. اس کے بعد ہم نے آؤٹ ڈاٹ پرنٹ کے اندر اس کو پرنٹ کر دیا. یہ آؤٹ کہاں سے آ گیا, پرنٹ رائٹر تو ہم نے کہیں استعمال نہیں کیا, وہ ہم آپ کو بعد میں سمجھائیں گے. سو آؤٹ ڈاٹ پرنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس اس کوڈ کو پرنٹ کرنے کے لیے یوز ہوگا. سو اسکرپٹلیٹ کے اندر طے یہ ہوا کہ ہم کوئی بھی ٹائپ کا جاوا کوڈ انسرٹ کر سکتے ہیں. دین کمز دا ڈکلیریشن پارٹ, ڈکلیریشن والا اسکرپٹنگ ایلیمنٹ. ڈکلیریشن کا سمبل یہ ہے کہ جو آپ پرسنٹ کا ٹیگ ڈالنے کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن ڈالتے ہیں, دین یو رائٹ یور جاوا ڈکلیریشنز, اور اس کے بعد پرسنٹ کا ٹیگ کلوز کر دیتے ہیں. یہ والا جو کوڈ ہوتا ہے, جیسے سرولیٹ کی کلاس میں آپ ڈو گیٹ ڈو پوسٹ سے باہر کچھ ویریبلس ڈکلیئر کریں, کچھ کلاس لیول کے اوپر اگر آپ نے ویریبلس ڈکلیئر کرنے ہیں, یہ کوئی نیا میتھڈ بنانا ہے. ڈو گیٹ ڈو پوسٹ وغیرہ تو آلریڈی بنے ہوتے ہیں نا, آپ نے کوئی نیا میتھڈ بنانا ہے. جیسے میں میتھڈ بنانا چاہتا ہوں پبلک وائڈ ایڈ, تو وہ ساری جو ڈکلیریشنز ہیں, میتھڈ کی ڈکلیریشن پلس امپلیمنٹیشن ایز ویل ایز دا ڈکلیریشن آف ویریبلس, وہ ساری کی ساری یہ ڈکلیریشن ٹیگ میں جائیں گی. تو یہ ہمارے پاس چوتھا اسکرپٹنگ ایلیمنٹ تھا ڈکلیریشن کا. نیچے آپ اس کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پرائیویٹ انٹ سم فیلڈ ڈکلیئر کی, اس کی ویلیو 5 کر دی ہے. سملرلی ایک میتھڈ ڈکلیئر کیا ہے پرائیویٹ وائڈ سم میتھڈ, اور اس کی ساری آگے امپلیمنٹیشن بھی ہے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جے ایس پی پیج کے اندر ڈفرینٹ اسکرپٹنگ ایلیمنٹس اویلیبل ہوتے ہیں, اینڈ وی کین یوز دی اسکرپٹنگ ایلیمنٹس ٹو ڈو ڈفرنٹ کائنڈ آف جابس. Let me reiterate these scripting elements for you. You can use the declaration tag. میں تھوڑا الٹا ان کو شروع کر رہا ہوں. You can use the declaration tag to declare different variables as well as methods. تو آپ کلاس لیول پہ جو چیزیں ڈکلیئر کرتے ہیں, جیسے کلاس لیول پہ آپ نے انٹیجر, فلوٹ وغیرہ کوئی ویریبل ڈکلیئر کیے ہیں, یا میتھڈس کی ڈیفینیشن جس طرح سے دیتے ہیں ہم, وہ ساری کی ساری ڈکلیریشن جو ہوتی ہیں they will be put into the ڈکلیریشن ٹیگ. تو ڈکلیریشن ٹیگ جی ایس پی پیج کے اندر وہ ٹیگ ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے اپنی چیزیں ڈکلیئر کرنی ہوتی ہیں, اور چیزوں کا اسکوپ کیا ہوتا ہے, یہ کلاس لیول کا اسکوپ ہوتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا اسکرپٹلیٹ. اسکرپٹلیٹ از اے جی ایس پی اسکرپٹنگ ایلیمنٹ جس کے اندر ہم کچھ بھی جاوا کا کوڈ لکھ سکتے ہیں. اینی تھنگ دیٹ وی رائٹ ان سائڈ ڈو گیٹ میتھڈ یا ڈو پوسٹ میتھڈ, وی کین رائٹ اٹ ان آر اسکرپٹلیٹ. وہ سارا کوڈ ایز اٹ از ان میتھڈس کے اندر انسرٹ کر دیتا ہے جی ایس پی پارسر جو ہوتا ہے. تو اسکرپٹلیٹ کے اندر یو کین رائٹ اینی جاوا کوڈ. یو وانٹ ٹو کنیکٹ ٹو ڈیٹا بیس, یو کین کنیکٹ ٹو ڈیٹا بیس ان دس اسکرپٹلیٹ. یو وانٹ ٹو رائٹ اے فار لوپ, یو کین رائٹ اے فار لوپ ان دس اسکرپٹلیٹ. ایف ایلس اسٹیٹمنٹس لکھنی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو ہر طرح کا کوڈ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. جب ہر طرح کا جاوا کوڈ میں لکھ سکتا ہوں تو کیا میں ویریبلس بھی ڈکلیئر کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتا ہوں. فرق کیا ہوگا اس ویریبل ڈکلیریشن میں اور جو ڈکلیریشن والا ٹیگ کے اندر ویریبل ڈکلیئر کیا ہے, یعنی کہ پچھلا والا جو میں نے ٹیگ بولا اس میں اور اس ٹیگ کے ویریبل ڈکلیریشن میں کیا ڈفرنس ہوگا؟ جیسے کہ میں نے ڈسکس کیا کہ وہ والا جو جاوا کا ڈکلیریشن والا جی ایس پی کا ڈکلیریشن والا ٹیگ تھا, اس کے اندر آپ جو چیزیں ڈکلیئر کرتے ہیں ان کا اسکوپ کلاس لیول کا ہوتا ہے. جو آپ اسکرپٹلیٹ کے اندر چیزیں ڈکلیئر کریں گے, the scope for those variables will be method level. ایک میتھڈ کے اندر وہ چیزیں انسرٹ ہوتی ہیں تو وہ ویریبل لوکل ہوگا ٹو دیٹ میتھڈ. جو ڈکلیریشن والے ٹیگ کے اندر آپ ویریبل ڈکلیئر کریں گے, دیٹ ول بی اویلیبل فار دا انٹائر کلاس. تو یہ ایک ڈسٹنکشن ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکسپریشن ٹیگ. ایکسپریشن ٹیگ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اٹ کین بی یوز ٹو کنورٹ اے جاوا ایکسپریشن انٹو اے اسٹرنگ اینڈ ڈسپلے ٹو دا یوزر. سو آؤٹ ڈاٹ پرنٹ کی طرح کام کرتا ہے. ایکسپریشن پہلے ایویلویٹ ہوتی ہے, کنورٹ ہو جاتی ہے اسٹرنگ میں, یوزر کو ڈسپلے کر دی جاتی ہے. دین وی ہیو کمنٹس. وی کین رائٹ ٹو کائنڈس آف کمنٹس. سمپل HTML کمنٹس ہوں گے, لکھ سکتے ہیں, جو کہ کسی بھی HTML پیج میں آپ لکھ سکتے ہیں. جی ایس پی پیج کی اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. اینڈ دیز کمنٹس ول بی ویزیبل ٹو دا یوزر. اینڈ دیر از اندر کائنڈ آف کمنٹس وچ آر جی ایس پی کمنٹس
جو کہ آپ لکھ سکتے ہیں دیٹ وونٹ بی اویلیبل ٹو دا یوزر، وہ آپ کی اپنی یادداشت کے لیے، آپ کی اپنی میموری کے لیے، کہ آپ جب دوبارہ اس جی ایس پی پیج کو کھولیں کوڈ میں کوئی چینج کرنے کے لیے، مینٹیننس کے پرپز کے لیے، دین یو نو کہ یہ میں نے کیا کام کیا تھا. تو جی ایس پی پیج کے جو انیشیل انگریڈینٹس تھے ان میں سے ہم نے اسکرپٹس کو، اس میں اسکرپٹنگ ایلیمنٹس کو ڈسکشن ان کے اوپر کی ہے، لیکن جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بات تب جا کے بنتی ہے جب اس کو ذرا کوڈ میں دیکھیں. تو ہم آپ کے لیے ایک ایگزامپل دکھا رہے ہیں جس میں بہت سمپل سی ایگزامپل ہے. ایز یوزول ہم یہاں پہ ایگزامپلس کو سمپل رکھتے ہیں کہ 2 نمبر لیں گے، ان کو ایڈ کر کے ان کا رزلٹ دکھا دیں گے. یہ سارا کام ہو رہا ہوگا جی ایس پی کے اندر. سو ڈکلیریشن بھی آ جائے گی جب دونوں نمبروں کو ایڈ کرنا ہے. اس کام تو سیدھا سا ہے، پلس کر کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جیسے آپ کو سمپلی اس لیے کہ آپ کو ڈکلیریشن ٹیگ کا یوز نظر آ جائے، ہم ایک میتھڈ ڈکلیئر کریں گے، اس میتھڈ کے اندر دونوں نمبروں کو ایڈ کریں گے. اسکرپٹلیٹ کے اندر ہم یوزر سے کچھ جو یوزر نے دونوں نمبر دیے ہوں گے ان کو گیٹ کریں گے. اچھا، ایک چیز ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں اور ابھی تک ایکسپلینیشن میں نہیں آئی، وہ یہ کہ ریکویسٹ، رسپانس، آؤٹ، یہ ہم کنٹینیوسلی یوز کر رہے ہیں، ہم نے انہیں کہیں ڈکلیئر نہیں کیا. تو جی ایس پی پیج کے اندر ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ دیر آر نون ایز آبجیکٹس. یہ پیج پہلے سے بنے پڑے ہوتے ہیں، ڈکلیئر میں ہم جا کے آگے پوری لسٹ دیکھیں گے، لیکن فار دا ٹائمنگ ریکویسٹ کا آبجیکٹ ہمیں بنا بنایا مل جاتا ہے، رسپانس کا آبجیکٹ مل جاتا ہے، آؤٹ کا آبجیکٹ مل جاتا ہے، سیشن کا مل جاتا ہے. وی ول سی دیئر یوز، ویسے یوز ہے جیسے کہ سرولیٹ میں کرتے ہیں. سو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر ہم یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹو گیٹ دا پیرامیٹر فرام دا یوزر، جو بھی یوزر نے ان پٹ کی تھی. تو ہم اپنے اسکرپلیٹ کے اندر یوزر کے پیرامیٹرز ایکسٹریکٹ کریں گے، اس کو اس میتھڈ میں پاس کر دیں گے جو کہ ہم نے ڈکلیریشن کے اندر ڈکلیئر کیا ہوگا. اس کا جو ریزلٹ آئے گا اس کو ڈیلیبریٹلی ہم ایک ایکسپریشن ٹیگ کے تھرو آپ کو ڈسپلے کر کے دکھائیں گے. بہت اور طریقوں سے بھی ڈسپلے کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کا استعمال آ جائے، ڈفرینٹ چیزوں کا یوز نظر آ جائے. اس لیے ہم ذرا اس کو تھوڑا توڑ کے کریں گے. تو آئیے ذرا کوڈ میں دیکھتے ہیں کہ 2 نمبرس کو ایڈ کر کے ڈسپلے کرانا ہے ریزلٹ جی ایس پی میں یہ کام کیسے ہوگا. اسکرین پہ اس وقت آپ ہماری آئی ڈی دیکھ رہے ہیں جس پہ ہم ایک نیا پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں. پروجیکٹ کا نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے اس کا نام رکھتی ہے جی ایس پی اسکرپٹ ایگزامپل. اس کے پروجیکٹ کے اندر جب آپ کا پروجیکٹ کریٹ ہو جائے گا یہاں پہ، تو آپ اس کے اندر 2 ویب پیجز اپنے ایڈ کر دیں. تو ویب پیجز والی ڈائریکٹری پہ آپ آ کے یا پروجیکٹ والی ڈائریکٹری پہ آپ آ کے رائٹ کلک کریں گے، نیو کریں گے. تو آپ کے پاس جو مینیو ہے اس میں سے آپ جی ایس پی پیج لے لیں. ہمارے اپنے پہلے جو جی ایس پی اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں فرسٹ. یہاں پہ آپ کے پاس آپشن آ رہی ہے کہ آپ نے اسٹینڈرڈ سنٹیکس یوز کرنا ہے یا ایکس ایم ایل بیس سنٹیکس یوز کرنا ہے. ایکس ایم ایل بیس سنٹیکس آپ یوز کریں گے تو پھر اس کے اندر آپ کو ہر چیز ایکس ایم ایل کی فارم میں ہی لکھنی پڑے گی. وہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کیا سنٹیکس ہوتا ہے. سو وی آر یوزنگ دا اسٹینڈرڈ سنٹیکس جو کہ اس طرح کی اسکرپٹس بھی لے لیتا ہے، ایکس ایم ایل بھی ایکسیپٹ کر لے گا. اس کو ہم اپنے فرسٹ ڈاٹ جی ایس پی پیج کو بنانے کے بعد اس کو فنش کرتے ہیں اور سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی پیج بھی بنا لیتے ہیں. یہاں پہ اب فرسٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ ہم آتے ہیں اور اس کے اندر آ کے آپ دیکھیں کہ ہماری یہ ایچ ٹی ایم ایل اسٹارٹ ہو گئی ہے. ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہمارے پاس ایک ہیڈنگ ہے انٹر 2 نمبرز ٹو سی دیئر سم. اس ہیڈنگ کے بعد ہمارا فارم کا ٹیگ اسٹارٹ ہو گیا ہے. یہ بیسیکلی ہمارا وہ جی ایس پی پیج ہے جو کہ یوزر سے ان پٹ لے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی ایکسٹینشن ہم نے جی ایس پی رکھی ہے، لیکن اس میں کہیں بھی آپ کو جاوا کا کوڈ نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جاوا کا کوڈ ہو تو بھی کوئی پیج جی ایس پی ہوگا، خالی ایچ ٹی ایم ایل والے پیج کو بھی آپ ڈاٹ جی ایس پی کی ایکسٹینشن سے سیو کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس فارم ہم نے ایک ڈکلیئر کیا ہے جس کا نام ہے مائی فارم، اور ایکشن میں ہم نے دے دیے سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی. ہم ایک ہی جی ایس پی میں رہ کے بھی سارا کام کر سکتے تھے، لیکن یہاں پہ ہم نے ڈیلیبریٹلی سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی کیا ہے تاکہ آپ جی ایس پی پیجز کے بیچ میں موومنٹ بھی دیکھ لیں. سو ایکشن کے اندر ہم نے سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی کا نام دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب یوزر سبمٹ کا بٹن پریس کرے گا تو وہ سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ چلا جائے گا. 2 ان پٹ فیلڈس کریٹ کی ہیں فرسٹ نمبر کے لیے اور سیکنڈ نمبر کے لیے. ان پٹ فیلڈ کا نام جو ہے وہ رکھا ہے num1 اور دوسری ان پٹ فیلڈ کا نام رکھا ہے num2. اس کے بعد ایک سبمٹ بٹن کریٹ کیا ہے، اپنا فارم کا ٹیگ کلوز کیا ہے اور باڈی کا ٹیگ کلوز کر دیا ہے. اس جی ایس پی پیج میں یوزر 2 نمبر دے گا اور سبمٹ کا بٹن پریس کر دے گا. جو چیز یہاں سے آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ num1 اور num2 ہماری دونوں ان پٹ فیلڈس کے نام ہیں، اور اس کے بعد ہم سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ چلے جائیں گے. سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی ہم نے جی ایس پی کے سارے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. ٹاپ پہ آپ دیکھیں کہ ہماری ایچ ٹی ایم ایل اسٹارٹ ہوئی ہے. سو بیسیکلی ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیمپلیٹ ہے جس میں ہم جاوا کا کوڈ لکھیں گے. ایچ ٹی ایم ایل اسٹارٹ ہوئی ہے. باڈی کے ٹیگ کے بعد ہم نے ایک کمنٹ لکھا ہے، اس کو ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کے کمنٹ کی فارم میں لکھا ہے.
اس کے بعد ہم نے اپنا جی ایس پی کا کمنٹ دیا ہے ڈکلیریشن کا, اور اس کمنٹ کے بعد ہم نے اپنا جو ڈکلیریشن والا اسکرپٹنگ ایلیمنٹ وہ اسٹارٹ کر دیا. ڈکلیریشن والا اسکرپٹنگ ایلیمنٹ آپ کو پتا ہے کہ اسٹارٹ ہوتا ہے کہ پرسنٹ ٹیگ کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن سے. سو پرسنٹ ٹیگ ڈالا ہے, سائن آف ایکسکلیمیشن ڈالا ہے, اس کے بعد ہم نے ایک انٹیجر دیا ہے جس کا نام ہے ریزلٹ, اور اس کے بعد ہم نے ایک میتھڈ ڈکلیئر کیا ہے پبلک انٹ سم, اور اس کے اندر 2 انٹیجرز جا رہے ہیں اور ان کا سم ریٹرن کر رہا ہے. تو ڈکلیریشن ٹیگ کے اندر یو کین رائٹ any code which is used for declaration such as variables or methods. ڈکلیریشن ٹیگ جہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے دوبارہ جی ایس پی کمنٹس آ گئے ہیں جو کہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک اسکرپلٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے. اسکرپلٹ کے اندر ہم کریں گے کیا کہ جو فرسٹ ڈاٹ جی ایس پی سے 2 ویلیوز ریسیو ہو رہی ہیں ان کو ریسیو کریں گے, کنورٹ کرنے کے بعد انٹیجر میں میتھڈ میں پاس کر دیں گے. تو آپ دیکھیں کہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر num1 ہماری فیلڈ کا نام تھا جو ہماری فرسٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ ان پٹ فیلڈ تھی. ریکویسٹ ہم نے کہیں ڈکلیئر نہیں کیا, ہم نے ایچ ٹی ٹی پی سرولیٹ ریکویسٹ ٹائپ کا آبجیکٹ کہیں ڈکلیئر نہیں کیا, لیکن جیسا کہ ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا تھوڑی دیر پہلے, ریکویسٹ اور رسپانس یہ آبجیکٹس ہمیں, اور اسی طرح آؤٹ یہ والے آبجیکٹس ہمیں یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو ریکویسٹ کا ہم نے یوز کیا, ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کیا, اس کو num1 دیا, تو ہمارے پاس جو چیز آئے گی وہ ویلیو ہوگی جو یوزر نے پہلی ان پٹ باکس میں ڈالی ہوگی. اس کو ہم نے ایک اسٹرنگ op1 میں سیو کر دیا ہے. اس کے بعد ہم نے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر دوبارہ کیا ہے, num2 کی ویلیو لی ہے اور اس کو اسٹرنگ op2 میں سیو کر دیا ہے. اب یہ دونوں اسٹرنگس ہیں اور ہمارا میتھڈ جو ہے وہ انٹیجرز لے رہا ہے, تو اس کو ہم نے انٹیجر ڈاٹ پارس انٹ کے میتھڈ کے تھرو کنورٹ کر دیا ہے انٹیجرز میں. تو انٹیجر ڈاٹ پارس انٹ op1, انٹیجر ڈاٹ پارس انٹ op2, یہ دونوں اس کو انٹیجرز میں کنورٹ کر دیں گے. دونوں انٹیجرز کا نام ہے فرسٹ نم اور سیکنڈ نم. اس کے بعد ہم نے اپنا اسکرپلٹ کے اندر سے فنکشن کال کر دیا ہے سم فرسٹ نم سیکنڈ نم, اور اس کا جو ریزلٹ ہے اس کو ریزلٹ والے ویریبل میں اسٹور کر دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسکرپلٹ کے اندر ہم کوئی بھی جاوا کوڈ لکھ سکتے ہیں, جو بھی پروسیسنگ کرنی ہے یہ وہ ہم پروسیسنگ یہاں پہ کر سکتے ہیں. یہ والی پروسیسنگ جو تھی یہ جنرلی اگر آپ ایک سرولیٹ بناتے ہیں تو یہ پروسیسنگ آپ کہاں کرتے ہیں, آپ ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ کے میتھڈ کے اندر کر رہے ہوتے. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ کوڈ ایز اٹ از وہاں پہ انسرٹ کر دے گا جی ایس پی پارسر. اور اسی طرح آپ جو ڈکلیریشنز کرتے ہیں وہ کہاں کرتے ہیں, وہ آپ آبویسلی کلاس لیول پہ کرتے ہیں. اپنے سرولیٹ کے اندر آپ ایک انٹ ریزلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اور آپ اپنا ایک میتھڈ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں, تو وہ ہمارا ڈکلیریشن ٹیگ میں آ گیا. اب جو ہمارے پاس ریزلٹ آیا ہے اس کو ہم اسکرپلٹ کے اندر سے بھی پرنٹ کر سکتے ہیں آؤٹ کا آبجیکٹ یوز کر کے, لیکن ہم نے ایکسپریشن ٹیگ یوز کر کے دکھانے کے لیے اس کو لکھا ہے نیچے HTML اپنی اسٹارٹ کی ہے سم از, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پرسنٹ ایکولس ٹو کا ٹیگ آیا ہے اور ریس آیا ہے. اچھا ریس ایک انٹیجر ہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایکسپریشن ٹیگ کو جو آپ چیز دیں گے, جو ویریبل دیں گے, یہ جو ایکسپریشن دیں گے یہ اس کو کنورٹ کر لے گا ایک اسٹرنگ میں, اور وہ اسٹرنگ یوزر کو ڈسپلے ہوگی. تو یہ پورا ایکسپریشن ٹیگ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے لکھا ہے, اور یہ پورا سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی ہے. اس کے اندر ہم نے ہر طرح کا جو اسکرپٹنگ ایلیمنٹ تھا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی ذرا آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں. فرسٹ ڈاٹ جی ایس پی پہ ہم آتے ہیں. فرسٹ ڈاٹ جی ایس پی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ٹیکسٹ فیلڈز ہیں اور ایک بٹن ہے. فرسٹ نمبر سیکنڈ نمبر میں ہم 2 ویلیوز دے دیتے ہیں. جب ہم کیلکولیٹ سم کے میتھڈ کو ہٹ کریں گے تو ہم سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ چلے جائیں گے. سیکنڈ ڈاٹ جی ایس پی پہ ہم آ جاتے ہیں کیلکولیٹ سم کا بٹن ہٹ کر کے, اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سم از 7 آ رہا ہے, یعنی کہ دونوں چیزیں سم ہو گئی. اس پیج کے اگر ہم سورس لیں تو یہ سورس ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا کوئی جی ایس پی کمنٹ یہاں نظر نہیں آ رہا. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, آپ کو صرف وہ HTML نظر آ رہی ہے جو ہم نے لکھی تھی, اور HTML کمنٹ نظر آ رہا ہے, کوئی جاوا کا کوڈ بھی نظر نہیں آ رہا. وجہ یہ ہے کہ جاوا کا کوڈ جو ہوتا ہے یہ تو سرولیٹ پہ چلا جاتا ہے, اور سرولیٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ویب سرور پہ, جو کلائنٹ کو واپس چیز ملتی ہے دیٹ از سمپل HTML. سو ہمارے سامنے یہ HTML آ رہی ہے جو کہ ہمیں مل گئی ہے. جتنا کچھ ایگزیکیوشن ہونی تھی کوڈ کی وہ سرور پہ ہو کے اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے ڈسپلیڈ ہے ان دا فارم آف HTML. HTML کمنٹس یوزر کو بھی نظر آ رہے ہیں, جی ایس پی کمنٹس آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے. تو ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے ایگزامپل ڈسکس کی اس میں ہم نے 2 نمبرس لیے ہیں, and we have calculated their sum inside a GSP page. We have tried to show you different scripting elements that are present inside GSP. Scriptlet کی ایگزامپل ہم نے دیکھی, ڈکلیریشن کی ایگزامپل ہم نے دیکھی, ہم نے ایکسپریشن ٹیگ کی دیکھی, کمنٹس دیکھے. So these are different scripting elements that you can use inside the GSP page. And we have shown you that it's relatively easier to write Java code inside an HTML document when you're using a GSP page.
یہاں پہ ہم نے جو سینٹیکس یوز کیا دیٹ فار ایکسپریشن ٹیگ فار اسکرپٹنگ ٹیگ, دیٹ سینٹیکس واز یوز وین جی ایس پی کیم انیشیلی, یہ والا وہاں پہ یوز کیا جاتا تھا. دین سلولی وین ایکس ایم ایل کیم فارورڈ اور سارے ایکس ایم ایل بیسڈ ایک کام ہونا شروع ہوا, تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ایکس ایم ایل میں ہر اسٹارٹنگ ٹیگ کا اینڈنگ ٹیگ ضروری ہوتا ہے. اٹس اے ویل فارمڈ لینگویج. تو جی ایس پی کے جو ٹیگس ہیں ان کو بھی ایکس ایم ایل بیس سینٹیکس میں کنورٹ کرنے کی ایک کوشش کی گئی, اور جنرلی وہ ایکس ایم ایل بیس سینٹیکس بھی یوز کیا جاتا ہے بیکاز ٹولس کین پارس اینڈ ٹولس کین ویریفائی دیٹ سینٹیکس ایز ویل. سو یہاں پہ ہم آپ کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ وہ بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ نے وہ سینٹیکس یوز کرنا ہو, اگر آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں تو آپ وہ سینٹیکس یوز کر لیں. یور آئی ڈی آلسو پرووائڈس سپورٹ فار دیٹ ایکس ایم ایل سینٹیکس بائی انٹیلیجنٹلی آؤٹ پٹنگ دوز ٹیگس. جب آپ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہیلپ کرتی جاتی ہے کہ بھائی یہ ٹیگ ہے, یہ ٹیگ ہے, سو یو کین یوز دیٹ سینٹیکس ایز ویل. لیٹس سی کہ وہ کیا سینٹیکس ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ اسکرپٹنگ ایلیمنٹس ہیں کمنٹس, ڈکلیریشن, ایکسپریشن اینڈ اسکرپٹلیٹ. ڈکلیریشن ہم ویسے تو پرسنٹ اور سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ, اگر آپ ڈکلیریشن ایکس ایم ایل بیس سینٹیکس پہ کرنا چاہیں تو جی ایس پی کولن ڈکلیریشن یہ ہمارا اوپننگ ٹیگ ہوگا, اور اس کے بعد سلیش جی ایس پی کولن ڈکلیریشن یہ ہمارا کلوزنگ ٹیگ ہوگا, اور سارے کی ساری ڈکلیریشن اس کے اندر جائے گی. سملرلی جی ایس پی کولن ایکسپریشن اور سلیش جی ایس پی کولن ایکسپریشن یہ دونوں ٹیگس بھی ہمارے پاس ہوں گے جس کے اندر ہماری ایکسپریشنز آئیں گی. اسکرپٹلیٹ کے لیے جی ایس پی کولن اسکرپٹلیٹ, اور اینڈنگ کے لیے سلیش جی ایس پی کولن اسکرپٹلیٹ یہ ٹیگ استعمال ہوگا. تو آپ ایکس ایم ایل بیس سینٹیکس استعمال کر سکتے ہیں اپنے جی ایس پی کے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے اپنے جی ایس پی ڈاکیومنٹ کے اندر. پرانا سینٹیکس بھی چلتا ہے بٹ جنرلی دیٹ از ناٹ پریفرڈ اینی مور, یہ والا سینٹیکس کو پریفر کیا جاتا ہے. Still, if you are more comfortable with that, you can use in your initial code that syntax that we have just shown you. تو یہ جو ابھی ہم نے کمنٹس آپ کے سامنے دکھائے ہیں, اس کو اگر ہم اپنے کوڈ میں دیکھنا چاہیں, جو بھی ہم نے کوڈ کیا تھا, تو میں کوڈ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کوڈ میں یہ کیسے ہوئے ہیں. ابھی جو آپ نے جی ایس پی پیج دیکھا تھا جس کے اندر ہم نے یہ سارے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس استعمال کیے تھے, یہ وہی جی ایس پی پیج ہے, لیکن یہاں پہ ہم ایکس ایم ایل بیسڈ سینٹیکس کا استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اسکرپٹلیٹ کا ٹیگ تھا, ڈکلیریشن کا ٹیگ تھا, ان کی جگہ لے لی ہے ایکس ایم ایل بیسڈ ٹیگ نے. تو ڈکلیریشن میں جہاں پہ پہلے پرسنٹ اور سائن آف ایکسکلیمیشن آ رہا تھا, وہاں پہ اب جی ایس پی کولن ڈکلیریشن آ رہا ہے, اور جہاں پہ وہ ٹیگ اینڈ ہو رہا تھا وہاں سلیش جی ایس پی کولن ڈکلیریشن آ رہا ہے, اور اسی طرح باقی سارے ٹیگس بھی. اور آپ دیکھیں کہ ڈاکیومنٹ کے ٹاپ کے اوپر بھی ڈکلیریشن ہوئی ہے کہ اٹس این ایکس ایم ایل ڈاکیومنٹ, اور اس کے اندر ایکس ایم ایل کے جو ٹیگز یوز ہوئے ہیں ایک ڈاکیومنٹ اسپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ جہاں سے ٹیگس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. وہ ایکس ایم ایل پہ اگر آپ کے کچھ لیکچرز ہو چکے ہیں, آپ کو ایکس ایم ایل کا پتہ ہے, تو یو کین انڈرسٹینڈ دس, ورنہ یو کین آلویز لرن اٹ تھرو سم بکس اور مے بی سم ایکسٹرا لیکچرز. So this is the XML based syntax that we use inside our JSP page in common routine. تو آج ہم نے اپنے جی ایس پی کیریئر کا جو اسٹارٹ کیا اس میں ہم نے جی ایس پی کی جو انگریڈینٹس ڈسکس کیے تھے ان میں سے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس کو دیکھا ہے, اسکرپٹنگ ایلیمنٹس کی ایگزامپل بھی دیکھی ہے. ایز سچ کوئی بھی چینج نہیں آیا, جو کوڈ آپ سرولیٹ میں کرتے تھے وہی کوڈ جی ایس پی کے ہے. اٹس جسٹ ریلیٹیولی ایزیئر ٹو رائٹ اف یو آر کنسنٹریٹنگ آن ایچ ٹی ایم ایل. آپ کی لے آؤٹ بہت زیادہ ایکسٹینسو ایچ ٹی ایم ایل یا فلیش یا بہت ساری اس طرح کی چیزیں مانگتی ہے, تو وہ سارا کچھ یہاں پہ آپ ریلیٹیولی ایزی کر سکتے ہیں. ایک بہت کامن کوشچن ہوتا ہے, میں ایچ ٹی ایم ایل میں یہ نہیں کر سکتا, کیا میں جی ایس پی کے تھرو یہ کر سکتا ہوں؟ اس کوشچن کی کوئی ایز سچ سینس نہیں ہے, بیکاز جی ایس پی از اے سرور سائڈ ٹیکنالوجی. جی ایس پی جو ہے وہ سرور پہ ایگزیکیوٹ ہو کے ایچ ٹی ایم ایل ریٹرن کر سکتی ہے. تو جب یہ ایچ ٹی ایم ایل ریٹرن کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ ایچ ٹی ایم ایل میں کر سکتے ہیں وہی آپ جی ایس پی پیج میں کر سکتے ہیں ایونچولی, کیونکہ اس نے ایچ ٹی ایم ایل ہی ریٹرن کرنی ہے, اور جو کچھ آپ سرولیٹ میں کر سکتے تھے وہی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. کیا میں اس جی ایس پی پیج کے اندر فلیش یوز کر سکتا ہوں؟ کر لیں آپ یوز. ایچ ٹی ایم ایل ڈاکیومنٹ ہے نا, اس کے اندر فلیش کا ٹیگ اگر آپ ڈال کے فلیش استعمال کرنا چاہتے ہیں ڈو اٹ. اور آپ نے باقی جو جاوا کا کوڈ لکھنا ہے وہ تو پرسنٹ میں لکھنا ہے, اس کو آپ کا جی ایس پی پارسر ایکسٹریکٹ کر لے گا. کیا اس میں کچھ ڈی ایچ ٹی ایم ایل کچھ اور اس طرح کی چیزیں جاوا اسکرپٹ استعمال کر سکتا ہوں؟ سب کچھ کر سکتے ہیں. اینی تھنگ دیٹ یو کین رائٹ ان ایچ ٹی ایم ایل پیج یو کین رائٹ ان اے جی ایس پی پیج. صرف جاوا بیسڈ کوڈ جو ہوگا وہ اسپیشل ٹیگس میں ہوگا, آپ کا جی ایس پی پارسر اس کو نکالے گا, اس کو ایک سرولیٹ میں ڈال کے کمپائل کرے گا اور واپس آپ کو ریزلٹس دے دے گا. تو بیسیکلی جی ایس پی پیج کے ساتھ آپ وہ ہر کام کر سکتے ہیں جو آپ ایچ ٹی ایم ایل اور سرولیٹ کے ساتھ کر سکتے تھے. اٹس جسٹ اے ڈفرنٹ وے آف رائٹنگ دس ایچ ٹی ایم ایل اینڈ جاوا ٹوگیدر.
آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. جی ایس پی پیجز کو آپ اسٹارٹ لیں, جی ایس پی پیجز بنائیں, اور ان کے ساتھ جو کچھ آپ نے ایکسرسائز سرولٹس میں کی تھی ان کو جی ایس پی پیجز میں بھی پرفارم کریں. نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے یہ کہ اس کے جو باقی ڈفرینٹ ہم نے انگریڈینٹس دیکھے تھے جیسے ڈائریکٹیوز وغیرہ ہیں ان پہ ڈسکس کریں گے. اینڈ ویل موو ٹو اندر ٹاپک ایز ویل, جو کہ ہمارا جاوا بینس کا ٹاپک ہے, وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہے, ان کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. سو کیپ واچنگ کہ ہمارے نیکسٹ لیکچرز میں کیا آ رہا ہے, اور تب تک اپنی پریکٹس بھی جاری رکھیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.